بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے مسلم پرسنل لاء میں ایک چیپٹر ہے لا آف انہیریٹنس یا قانون وراثت. آلدو اٹ از ویری لینتھی اینڈ ٹپیکل سبجیکٹ, but we will confine ourselves to the extent of syllabus approved by the Punjab University. Actually, our law of inheritance is based upon the shares fixed by Allah Almighty in Holy Quran, Surah number 4, Al-Nisa. We can seek guidance from this surah. These shares neither can be reduced nor increased, even through any legislation or enactment, because these shares are determined and fixed by Holy Quran. Now we will discuss the general principles of inheritance. Before touching the main subject, there are certain general principles of inheritance and we take it one by one. First of all, what is ہیریٹیبل پراپرٹی, یعنی کہ کون سی ایسی جائیداد ہے جو وراثت میں شمار ہوتی ہے. اٹ انکلوڈس بوتھ موویبل اینڈ اموویبل پراپرٹی, یعنی کہ اس میں منقولہ و غیر منقولہ جائیداد. اینڈ دیر از نو ڈسٹنکشن بٹوین اینسیسٹرل اور سیلف ایکوائرڈ پراپرٹی. سیلف ایکوائرڈ پراپرٹی سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی زندگی میں اپنی محنت سے یا اپنے وسائل سے کوئی پراپرٹی خریدی ہے اپنے نام, تو اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز سیلف ایکوائرڈ پراپرٹی. اینڈ واٹ از اینسیسٹرل پراپرٹی, اس سے مراد یہ ہے کہ یہ آبائی جائیداد. تو لہذا سیلف ایکوائرڈ پراپرٹی اور اینسیسٹرل پراپرٹی میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ دونوں ہی ہیریٹیبل پراپرٹی میں شمار ہوتی ہیں. ناؤ دی نیکسٹ question arises when inheritance opens. When a person dies and after payment of all his personal debts and funeral expenditures, it devolves upon the survival legal heirs of the deceased. یعنی کہ جب کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے جو ذاتی پرسنل قرضہ جات ہیں وہ اس کی پراپرٹی سے ادا ہوتے ہیں, اور اس کے کفن دفن کے اخراجات وہ بھی اسی سے ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد جو کچھ بچتا ہے اٹ ڈیوالوز اپان دی لیگل ایئرس فار انہیریٹنس. دیر آر سرٹن پرسنس who are disentangled for inheritance. It is also called principle of exclusion or doctrine of exclusion, جس سے مراد یہ ہے کہ کچھ افراد ایسے ہیں اگرچہ وہ ادروائز ایلیجیبل ہیں انہیریٹنس میں, بٹ ڈیو ٹو سم لیگل امپیڈیمنٹس دے آر ڈس انٹائٹلڈ فار انہیریٹنس. نمبر 1 آتا ہے ہومیسائڈ. ہومیسائڈ سے مراد ہے کسی کو قتل کرنا. اے مرڈرر از ڈیبارڈ فرام انہیریٹنس ان کیس آف ایکسیڈنٹل, intentional, unintentional or by mistake death of the deceased under Sunni law. سنی لا میں سپوز کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے, وہ اپنے باپ کی وراثت سے حقدار نہیں ہے, اگرچہ وہ being son he is eligible for inheritance, مگر چونکہ اس نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے. اچھا, اس سے چاہے وہ اس نے غلطی سے قتل کیا ہے, انٹینشنلی کیا ہے, ان انٹینشنل کیا ہے, سیون کیا ہے یا جان بوجھ کے کیا ہے, اور بائی مسٹیک اور بائی ایکسیڈنٹ, ان سنی لا ہی از ٹوٹلی ڈس انٹائٹلڈ انیلیجیبل فار انہیریٹنس. بٹ انڈر شیعہ لا ہی از ڈس انٹائٹلڈ اونلی ان کیس آف انٹینشنل مرڈر. یہ فرق ہے سنی لا میں اور شیعہ لا میں. سنی لا میں تو اس کو بڑا انہوں نے واسٹ کر دیا ہے کہ ڈیتھ چاہے سیون ہو, غلطی سے ہو, جان بوجھ کے کی ہو یا کسی بھی شیپ میں, تو انڈر سنی لا
one is disentitled for inheritance. But under Shia law, he is debarred only in case of intentional death. Shia law میں یہ ہے کہ جب تک وہ جو ڈیتھ ہے وہ انٹینشنل نہ ہو تو وہ اپنے وراثت سے محروم نہیں رہ سکتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف الزامات کی بنیاد پہ کوئی ڈس انٹائٹل ہو جائے گا. Mere allegations are not sufficient until and unless he is convicted, tried by the competent court, and that conviction is upheld by the highest court of the country. صرف الزامات کی وجہ سے کوئی وراثت سے محروم نہیں ہو سکتا. اس طرح اگر یہ اجازت کھلی دے دی جائے تو صرف الزامات کسی پہ لگ سکتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے, اس نے فلاں ماں کو خدا نخواستہ قتل کیا ہے. تو صرف الزامات نہیں, جب تک کسی مجاز عدالت سے اس کی سماعت نہ ہو, اس کا ٹرائل نہ ہو اور اسے سزا نہ ہو. سزا چاہے کتنی بھی ہو, اٹ از ناٹ میٹرڈ. میٹرڈ یہ ہے کہ اس کی سزا کسی مجاز عدالت سے ہو جائے, اینڈ اٹ از آلسو اپ ہیلڈ بائی دی اپیکس کورٹ آف دی کنٹری. تو تب جا کے وہ وراثت سے محروم ہوتا ہے. نیکسٹ, اللیجیٹیمیٹ چائلڈ اور باسٹرڈ چائلڈ. یہ کون ہوتا ہے؟ ایسا بچہ جو کسی نکاح کے نتیجے میں پیدا نہ ہو, وہ ڈیو ٹو سم ایلیسٹ ریلیشنس, نکاح کے بغیر جس بچے کی پیدائش ہوگی, he is called illegitimate child or bastard child. Under Sunni law, such child is entitled for inheritance from mother only and not from his father, because in most of the cases father is uncertain. But under Shia law, he is disentitled from father only and mother as well, being child of none. یعنی کہ شیعہ لا میں اور بھی زیادہ سخت ویو ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں نہ ہی اپنے ماں کی جائیداد سے اور نہ ہی اپنے باپ کی جائیداد سے وہ حصہ لے سکتا ہے, بیکاز ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی اے چائلڈ آف نن. یہ فرق ہے انڈر سنی لا, شیعہ لا. ونس اگین آئی ریپیٹ, سنی لا میں جو اللیجیٹیمیٹ چائلڈ ہے وہ اپنی ماں سے حصہ لے سکتا ہے, فادر سے نہیں. بٹ ان شیعہ لا وہ نہ اپنی ماں کی وراثت سے حصہ لے سکتا ہے اور نہ اپنے والد کی وراثت سے, تو وہ دونوں سے ہی نااہل ہے so far as inheritance is concerned. Next, estoppel in succession. یہ ایک قانونی شہادت آرڈر کا ایک سیکشن ہے. اسٹاپل سے مراد یہ ہے کہ ماضی میں کچھ کہی ہوئی بات یا ماضی میں کوئی ورشن لی گئی ہو تو سبسیکوینٹلی آپ اس کے الٹ بات نہیں کر سکتے, کوئی ورشن نہیں لے سکتے. اٹ از کالڈ اسٹاپل. اسی طرح کوئی شخص زندگی میں کسی سے اپنا رشتہ سے انکاری رہا ہو اور اس کی ڈیتھ کے بعد اس کی وراثت وہ کلیم نہیں کر سکتا, کیونکہ متوفی کی زندگی میں وہ اس سے اپنے آپ کو الوف رکھتا تھا اور اپنے رشتے سے اس کے ساتھ رشتے سے انکاری تھا. تو اس کے مرنے کے بعد اس کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اس کی جائیداد میں سے حصہ دار بنے. تو لہذا ہی از ڈس انٹائٹلڈ فار انہیریٹنس فرام دی پراپرٹی لیفٹ بائی دی ڈیسیزڈ. اوکے, نیکسٹ آتا ہے کہ اسٹیپ چلڈرن یعنی کہ سوتیلی اولاد. انڈر دی لا, step children have no right to claim their shares from the inheritance from their step parents. یعنی کہ جو ستیلے جو اولاد ہے وہ حصے دار نہیں ہوتے وراثت سے. اینڈ سملرلی جو اڈاپٹیڈ سن ہے, متبنہ
یہ عام مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلاں کو فلاں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. تو جو اڈاپشن ہے اٹ از ناٹ ریکگنائزڈ بائی لا. اڈاپٹیڈ سن اور ڈاٹر آر آلسو ڈس انٹائٹلڈ فار انہیریٹنس پرپس. وہ کسی اسے کلیم کرنے کی مجاز نہ ہے. نیکسٹ اس کا جو ویری امپورٹنٹ پورشن ہے اسٹیٹس آف مسنگ پرسن. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ایک شخص وہ پچھلے 10 سال سے مس ہے, 7 سال سے مس ہے, 12 سال سے مس ہے, اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا. تو قانون یہ کہتا ہے کہ اگر وہ 7 سال تک مسلسل لاپتہ رہے اور اس کے لواحقین کو اس کے ویئر اباؤٹس کا کوئی علم نہ ہو تو ہی ول بی پرزیومڈ ایز ڈیڈ پرسن. یعنی کہ 7 سال تک اگر اس کے زندہ ہونے کا اس کے لواحقین کو علم نہ ہو کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے تو وہ اس کو مردہ تصور کر کے اس کی جو پراپرٹی ہے وہ امانگ از سروائیونگ لیگل ایئرس وہ ڈسٹریبیوٹ کر دی جائے گی ایز پر لا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ مس ہو گیا ہے فار ایئرس اور اس کی جو پراپرٹی ہے سارے جو اس کی وراثت ہے وہ اسی طرح ان اٹینڈڈ پڑی رہے. تو یہ اٹ از ناٹ پاسبل. وہ اس کو 7 سال سے ابو اگر ایسا ہو گیا ہے اور اس کے وارثان میں سے کسی کو اس کا علم نہیں ہے تو اس کو مردہ تصور کیا جائے گا اور اس کی جو جائیداد ہے اٹ ول بی ڈسٹریبیوٹیڈ امانگ ہز سروائیونگ لیگل ہیئرس. اسپرٹ آف دس سیکشن آگے ہوتا ہے کہ ایک نیکسٹ کہ نیئر ریلیٹیوز ایکسکلوڈ دی ریموٹر ریلیٹیوز. یہ ایک ٹرم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نزدیکی رشتہ دار ہیں وہ دور کے رشتہ داروں کو ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں فرام گیٹنگ انہیریٹنس. دی نیئرر ان ڈگری ایکسکلوڈس the more remote, such as father excludes the grandfather, mother excludes the grandmother, and son excludes son's son. یعنی کہ اگر at the same time دادا بھی زندہ ہے اور باپ بھی زندہ ہے تو جو باپ ہے وہ دادا کو ایکسکلوڈ کر دے گا for the purpose of inheritance because father is more nearer as compared to grandfather. اینڈ سملرلی ماں ہے وہ بھی گرینڈ مدر کو یعنی کہ دادی کو وہ ایکسکلوڈ کر دے گی. اینڈ سملرلی جو بیٹا ہے وہ بیٹے کے بیٹے کو ایکسکلوڈ کر دے گا. تو دس از دی مین تھیم آف دس پرپوزیشن. نیئرر ریلیٹیوز ایکسکلوڈس دی ریموٹر ریلیٹیوز. اب we classify the legal years for the purpose of inheritance. There are 3 kinds of legal heirs for the purpose of inheritance under Sunni law. First one is sharers, S-H-A-R-E-R-S, sharers. Number 2 residuaries, R-E-S-I-D-U-A-R-I-E-S, residuaries. Number 3 distant kindred. یہ 3 کیٹیگریز ہیں وارثوں کی جو وراثت میں حقدار بنتے ہیں. ان تینوں کے علاوہ اور کوئی کیٹیگری نہیں. اور یہ تینوں کیٹیگری اتنی جامع اور واضح ہیں کہ اس کے بعد کوئی بھی پراپرٹی وہ لیفٹ اوور نہیں ہو سکتی, یہ تقسیم ہو جاتی ہے. سب سے پہلے ویل ڈسکسڈ شیئررز. دیز شیئررز ہیو فرسٹ پرائرٹی among others inheritance. Their shares have been fixed in Holy Quran, Surah Al-Nisa, as it is
earlier discussed, after payment of debts of deceased and his funeral expenditures, whatever is left, it is divided, allocated, or distributed among the legal heirs. Number one, sharers, as per their respective shares. They are 12 in numbers. Sharers are 12 in numbers. یہ پلیز نوٹ کر لیں. ان کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے شیئرز کی, نہ کم نہ زیادہ. ان ایوری کیس دیئر نمبرز آر 12 اینڈ آؤٹ آف وچ اونلی 4 آر میلس اینڈ دی ریسٹ 8 آر فیمیلس. یعنی کہ ان 12 حصہ میں سے جو 4 ہیں وہ میل ہیں اور باقی 8 جو ہیں وہ فیمیل ہیں. Now we come to the allocation of shares among the sharers. سب سے پہلے آپ نے ایک سوال پوچھا تھا پچھلے لیکچر میں کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک شیئرر ہوتا ہے, سم ٹائم he becomes residuary and residuary becomes sharer. Yes, it is possible. جس طرح فادر ہے, فادر کا جو نارمل شیئر ہے وہ 1/6 ہے. وین دیر از اے چائلڈ اور اے چائلڈ آف سن, مگر جب نہ کوئی اس کا بچہ ہو اور نہ آگے بیٹے کا کوئی بچہ ہو تو ہی ول انہیرٹ ایز ریزیڈیوری. ادروائز فادر یہ شیئرر ہے, نمبر 1 اس کی جو ہے نا یہ کیٹیگری ہے. مگر نارمل شیئر اس کا 1/6 ہے, مگر جب اس کا کوئی بچہ نہ ہو اور آگے بچے کا کوئی آگے اولاد نہ ہو تو ہی ول ٹیک ایز ریزیڈیوری. اینڈ سملرلی گرینڈ فادر بھی 1/6 حصہ لے گا جبکہ اس کا بچہ ہو, اور اف دیر از نو چائلڈ اور چائلڈ آف سن ہی ول انہیرٹ ایز ریزیڈیوری. یہ دو تو اس میں یہ پہلے ہی پوائنٹ آؤٹ ہو گئے فادر اور گرینڈ فادر کہ یہ ریزیڈیوری بھی ہیں if they have no child or child of their son, they will considered as residuary. آگے ہے ہسبینڈ. یہ چونکہ یہ 4 ہیں ٹوٹل جو میل ہیں تو اس میں 2 تو فادر اور گرینڈ فادر ہو گئی. تیسرا اس میں یہ ہو گیا ہسبینڈ. جو ہسبینڈ ہے وہ نارمل شیئر اس کا 1/4 ہے اگر اس کا کوئی اولاد ہے. اگر اولاد نہیں ہے تو ہی ول گیٹ 1/2 شیئر فرام دی انہیریٹنس. وائف, جو وائف ہے اس کا جو نارمل شیئر ہے 1/8 ہے اگر اس کی اولاد ہے. اگر اولاد نہیں ہے تو وہ 1/4 حصہ لے گی. نیکسٹ آتا ہے مدر. جو ماں ہے وہ 1/6 ہے اس کا نارمل شیئر, جبکہ اس کا کوئی آگے اولاد ہو. اگر اولاد نہیں ہے تو وہ 1/3 حصہ وہ لے گی. اب یہ جو شیئر ہیں یہ سارے قرآن پاک نے فکس کیے ہیں, وہ ڈٹرمن کیے ہیں, اس میں کوئی کسی کا عمل دخل نہیں ہے, تو لہذا یہ شیئرس کوئی کم نہیں کیے جا سکتے, جو ہیں یہ فکس ہیں. تو اس طرح یہ ٹرو گرینڈ مدر تو اس کا بھی 1/6 ہے لائک مدر. اگر آگے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو وہ 1/6 ہی لے گی. اور آگے ہے ڈاٹر. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بیٹے کا حصہ ڈبل ہوتا ہے اور بیٹی کا حصہ ہاف ہوتا ہے بیٹے سے. اگر بیٹا کے 2 حصے ہیں تو بیٹی کا جو 1 حصہ ہوگا. اس طرح جو ڈاٹر ہے وہ 1/2 کی حقدار ہے اگر وہ 1 ہے. اگر 1 سے زیادہ ہیں تو وہ یعنی ٹوٹل 2/3 لیں گی بشرطے کہ کوئی بیٹا نہ ہو. اگر کوئی بیٹا ہے تو شی ول بیکم اے ریزیڈیوری.
ہیلتھ کا. ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر سے مشترک 1/2 لے گی نارمل, اور جب وہ ان کی تعداد 1 سے زیادہ ہے تو پھر 2/3 لیں گی. اور نیکسٹ ہے سنز ڈاٹر. وہ بھی 1/2 لے گی نارمل, اگر اس سے زیادہ ہیں تو وہ 2/3 لے گی. اور سنز سن ڈاٹر وہ بھی اسی طرح نارمل 1/2 شیئر ہے, اور جب ان کی تعداد 1 سے زیادہ ہے تو وہ 2/3 لیں گے. اس طرح یوٹرین بردر وہ 1/6 لیں گے نارمل, اور اگر کوئی وین نو چائلڈ اور چائلڈ آف سن تو وہ 1/3. تو یہ جو نا یہ چوتھا مطلب ہے کہ یہ شیئرر ہے, پہلے 3 اوپر ہیں اور چوتھا یہ. تو نیکسٹ ہے فل سسٹر. 1/2 نارمل شیئر ہے. اف دے آر مور دین 1 تو ان کا جو ٹوٹل مجموعی جو شیئر ہے وہ 2/3 ہو. اور اسی طرح سملرلی کنسیگون سسٹر وہ بھی 1/2 شیئر نارمل. اف دے آر مور دین 1 دین دے ول گیٹ 2/3. تو دس از دی چارٹ اٹیچڈ ود Muslim personal law book, and you will have to learn it by heart, this chapter, because it is a mathematical type portion of this subject, and آپ کو یہ زبانی ازبر ہونا چاہیے, کیونکہ یہ جو حصے ہیں یہ قرآن نے فکس کیے ہیں, یہ کسی انیکٹمنٹ کے ذریعے نہیں آئے. تو لہٰذا ان میں کوئی رد و بدل کسی لیجسلیشن پہ بھی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ آج کا یہ ٹاپک تھا.